السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص حدیثوں کے آئینوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص حدیثوں کے آئینوں میں۔ آئیے سنتے ہیں کچھ حدیثیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کا کہا تھا، سن لو، یہی صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا فرمانے والا اور پاک ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجور سلطان بہربر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور صورت کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ بھی پڑھ لیتے۔ سریہ سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ رحمان رب العزت کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فائدہ: قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد میں آخرت کی زندگی کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ سورہ آدھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کو 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون مذکور ہیں: 1 واقعات، 2 احکامات، اور 3 توحید۔ سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام اور واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائیں تو اس سورہ میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھے، تہائی اور 1/4 قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے، تہائی اور 1/4 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری ان کو سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا نہ چھوٹ جائے، تو میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ یہ مالک کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ایک رات میں 1/3 قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی نہیں کی، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا کہ جی یاد ہے۔ فرمایا، یہ ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر کے ثواب میں ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا کہ یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ تو شادی کر لو، شادی کر لو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ یہ بیان ہے عارضۃ الاحوجی سے لیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا، کہو، میں چپ رہا۔ پھر ارشاد فرمایا، کہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، صبح شام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک ارشاد نبی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ نہ پڑھ سکے وہ کم سے کم یہ 3 صورتیں صبح و شام پڑھ لیا کرے، یہی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ بزرگان دین میں تو یہ ایک مال و دولت کمانے کا ذریعہ بھی بتایا گیا ہے۔ جتنے زیادہ مقدار میں آپ قل هو اللہ پڑھیں گے اتنی مال و دولت آپ کو ملے گی۔ یہ جو قل هو اللہ کا سورہ ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں اور اس میں جو لفظ ہیں وہ 17 ہیں اور ان کے حروف ہیں 49۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ سورہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین، انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔